جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 3 ذی الحجہ پیر کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا، جسے صرف 11 بار پڑھتے ہی شام تک 1200 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج ذی الحج کی 3 تاریخ پیر کا دن ہے۔ جو شخص بھی عرش کو ہلا دینے والی یہ تسبیح صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو عزتوں کے، برکتوں کے، افضلیت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحجہ کا پہلا پیر کا دن ہے۔ یہ دن بہت مبارک دن ہے، کیونکہ پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی۔ اللہ والوں، اس نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ والوں، آج پہلا پیر کا دن ہے، ذی الحجہ کی پہلی پیر ہے اور 3 تاریخ ہے۔ قرآن پاک میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ دن بہت برکت والے دن ہیں، یہ دن بہت عظمت والے دن ہیں، یہ دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن پوری امت کی اللہ پاک بخشش فرما دیتے ہیں۔ جب حاجی حج کو روانہ ہو جاتے ہیں اور یوم عرفہ کے میدان میں جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اور شیطان چیخیں مار مار کے روتا ہے کہ میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ والوں، آج کے دن کی فضیلت اللہ پاک کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ آج جو شخص بھی اپنے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی اپنے معاملات میں آسانی کروانا چاہتا ہے تو عرش اعظم سے لٹک رہی یہ خاص تسبیح، یہ خاص دعا صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ دوستوں، ماہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ماہ ذی الحج کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی برکتوں، رحمتوں سے بھری ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ پیر کا دن ہے۔ آج یہ عرش کو ہلا دینے والی دعا جو رب کریم کے پسندیدہ الفاظ ہیں، یہ رب کو اتنی پسند ہے، رب کریم نے ان الفاظ کو عرش الہی سے لٹکا رکھا ہے۔ رب کریم نے ان کو فرش پر آنے سے پہلے عرش الہی پر لٹکا رکھا ہے۔ اگر آپ بھی ان کلمات کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ پیر کے دن کی یہ خصوصی دعا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے ہی ماہ ذی الحجہ کا ہر دن اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، کیونکہ اس دن کی برکت اللہ پاک کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا عرش اعظم پر لکھے ہوئے یہ کلمات صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کا ہر دن اپنے ساتھ بہت زیادہ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اپنے ساتھ دنیا کی ہر نعمت لے کر آتا ہے۔ اور آج جو بندہ ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ پیر کے دن اگر وہ بے روزگار ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو اچھا روزگار مل جائے تو بے شک اس کی نیت کرے، اللہ پاک ایسا خاص روزگار عطا فرمائے گا، ایسے معاملات میں آسانی فرمائے گا، اس طرح کی مدد فرمائے گا، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے صرف 1 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ اکابرین کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اگر آج کوئی بندہ اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگے گا، اللہ پاک
ضرور اس کو عطا فرما دے گا۔ اللہ والو، ذی الحج کا پہلا پیر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جلد گاڑی کا مالک ہو جائے، جلد گھر کے حالات بہتر ہو جائے، جلد مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو میرے کہنے پر صرف ایک بار ذی الحج کی 3 تاریخ پیر کے دن عرش اعظم پر لکھے ہوئے یہ کلمات، یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی غیب سے آواز آ جائے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی اللہ والے فرماتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جو بھی رب کریم سے مانگیں گے، غیب سے ندا لازمی سنائی دے گی۔ آپ کا کام ہو گیا ہے، غیب سے آواز آئے گی کہ بگڑے کام سنور گئے ہیں، بے گھروں کو گھر مل گیا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل گئی ہے، تنگ دستیوں کی جو آپ کے گھر میں تنگ دستیاں تھی ان سے آپ کو نجات حاصل ہو گئی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے 3 ذی الحج پیر کے دن آپ لوگوں نے عرش اعظم پر لکھے ہوئے یہ کلمات، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پھر نہ کہنا میں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ میں 3 ذی الحج پیر کے دن کا خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے اگر ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھا تو آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ میری گارنٹی یہی ہے کہ آپ لوگ پہلے ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے، کیونکہ کچھ تعداد ہے، کچھ طریقہ کار ہیں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، اس کی ہر ایک گھڑی بہت زیادہ مقبولیت کی حامل ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ دنیا میں بیٹھ کر اپنے مشکل وقت میں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑنے سے پہلے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے سامنے منت سماجت کرانے سے پہلے کامیاب اگر ہونا چاہتا ہے نا، تو آج 3 ذی الحجہ پیر کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، پیر کا دن ہے، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، ذی الحج کا پہلا پیر ہے، ذی الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ رب کعبہ کو منانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، رب کریم سے اپنی ہر خواہش کو، اپنی قربانیوں کو، ہر چیز کو پورا کروانے کا مہینہ ہے۔ کہا جاتا ہے ذی الحج کے مہینے کو حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کاش ہمارا بھی نام حج کی فہرست میں آ جائے۔ اللہ والوں، ہو سکتا ہے آج نہیں لیکن اگلے سال انشاءاللہ العزیز ضرور جائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے اعمال سے تو امید نہیں، لیکن اللہ پاک کے فضل سے ہمیں ضرور امید ہے کہ میرا رب ضرور ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ضرور ہمیں اپنے گھر پر حاضری کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ضرور بلائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا ماہ ذی الحج کو حرمت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن رب کریم خود قسم کھاتا ہے کہ قسم ہے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی۔ جو بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، غربت سے، تنگ دستیوں سے نجات چاہتا ہے، بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، اگر لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، شفاء کلی چاہتا ہے، تو پھر اس وظیفے کو بالخصوص آپ لوگوں نے ذی الحج کی 3 تاریخ پیر کے دن ضرور پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحج کی
3 تاریخ پیر کا دن آ جائے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، دبئی سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، نیپال سے ہیں، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحج کی 3 تاریخ پیر کا دن ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے آج ذی الحج کی 3 تاریخ پیر کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ سب لوگوں نے دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کے ذی الحجہ کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، عظمت والے مہینے میں، برکت والے مہینے میں جو بندہ بھی تجھ سے جو حاجت کرتا ہے، جو اپنے مقصد کو لے کر آج تیری بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 2 زانوں بیٹھ کر ادب کے دائرے میں تجھ سے جو دعا کرتا ہے میرے مولا، دل کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو اچھا روزگار، حلال روزگار عطا فرما۔ اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، ٹھپ ہو گیا ہے، گاہک نہیں آ رہے، یا پھر اچھے آرڈرز اس کو نہیں مل رہے، میرے مولا اس کو غیب سے عطا فرما، رزق حلال اور رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرما، گاہکوں کی رش عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہے اس کو صاحب اولاد بنا دے، نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا سب کو ایک اچھا اور نیک رشتہ عطا فرما دے۔ میرے مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم سب کے گھر کی تمام رزق کی اور ہر طرح کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما دے۔ جو ہم سب میں بیمار ہیں میرے مولا سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو بہترین انداز میں مدد فرما، تو مدد فرمائے گا تو مدد ہو جائے گی۔ میرے مولا ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں میرے مولا، لیکن ہیں تیرے ہی بندے، تو میرے مولا ضرور تو ان نیک بندوں کی مدد فرما دے، ان کو اس آزمائش سے باہر نکال دے۔ ہماری غفلت پہ میرے مولا وہ لوگ اب پھنس چکے ہیں اور ان کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ غفلت کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں میرے مولا، تو مدد کا آغاز فرما دے۔ تیری ایک کن کی محتاج ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ تجھے واسطہ اس حرمت والے مہینے کا، تجھے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار قربانیوں کا، تجھے واسطہ ہے ان سے محبت کا، واسطہ ہے تجھے ابو بکر صدیق کی صداقت کا، عمر فاروق کے عدل کا، عثمان غنی کی سخاوت کا، ان کی حیا کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، امام علی مکان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی بے شمار قربانیوں کا واسطہ، امام حسین کی شہادت کا واسطہ، میرے مولا 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، ان میرے بہن بھائیوں کے لیے جو میرے فلسطین کے، جو غزہ کے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کی تو مدد فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کچھ زیادہ لوگوں کے پاس چلے جائے، اور آپ کی آمین اگر اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو میرا رب جو ہے وہ مدد کا بہترین انتظام فرما دے گا، کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس دنوں کی میرے رب نے قسم ارشاد فرمائی ہے، اور ابھی یہ مہینہ شروع ہی ہوا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار آپ لوگوں نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، آپ لوگ کسی بھی وقت اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے اندر دولت بے شمار ہے، بس طریقہ کار کو سماعت کریے گا کہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ طریقہ کار اور ترتیب اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ گئے، اور سب سے پہلے
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بعض اوقات ہمارے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ دار اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں، تو اللہ والوں جب آپ لوگ دوسرا کلمہ شریف پڑھ لیں گے تو آپ لوگ دار اسلام میں ہی رہیں گے، اور اللہ پاک بہت خوش بھی ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والوں سے۔ تو آپ لوگ ایک بار پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک تو آپ کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے باقاعدہ آغاز کر لینا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دھیان سے ملاحظہ کریے گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے پڑھنی ہے سورۃ الکوثر۔ کس طرح پڑھنی ہے ذرا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر ایک بار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک بار، یعنی کہ ایک بار آپ نے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی، ایک بار سورۃ الکوثر پڑھی، اور ایک بار سورۃ الاخلاص آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا، عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے ہلکی سی بھی ویڈیو اسکپ کری سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو ویڈیو کی، کیونکہ جو تسبیح ہے نا وہ تھوڑی خاص تسبیح ہے، اور کیونکہ یہ دن بھی بہت حرمت والے ہیں تو لہٰذا آپ لوگوں نے ان دنوں میں یہ خاص کلمات ہیں یہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ جب آپ لوگ ایک بار بسم اللہ، پھر ایک بار سورۃ الکوثر اور ایک بار سورۃ الاخلاص آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد عرش اعظم پر لٹک رہے یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر ایک بار یہ پڑھ لیا۔ پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ ایک بار بسم اللہ شریف پڑھی، پھر دوبارہ ایک بار سورۃ الکوثر پڑھی، اور ایک بار دوبارہ سے سورۃ الاخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب ذرا اس کو بھی ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ اللہ پاک کو بے حد پسند ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جو شخص بھی ان کلمات کو صرف 99 ٹائمز پڑھتا ہے، 99 بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کو 99 ایسے درجات عطا کرتا ہوں، ایسے اس کے لیے معجزات عطا کرتا ہوں، جس میں سب سے چھوٹی جو اس کو نعمت عطا ہوتی ہے، سب سے چھوٹی نعمت یہ ہے کہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ آپ کی اللہ پاک ٹینشنوں کو ختم کر دے گا۔ یہ آپ کو سب سے چھوٹی اس کی میں نعمت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اب سوچیں بڑی بڑی نعمتیں کیا ہوں گی۔ تو آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف اور صرف 99 ٹائمز، ایک کم 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر یہ ایک بار پڑھ لیا۔ پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پھر دوبارہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے قرآن پاک کی
سب سے خاص صورت پڑھنی ہے، سب سے خاص صورت، اور یہ صورت ایسی صورت ہے جو اللہ پاک سے جھگڑا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت کو اتنے اختیارات عطا کرے ہیں کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی ہے، اور یہ صورت اور کوئی نہیں، اسے سورۃ الملک کہا جاتا ہے، جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ 30 آیتیں ان 30 دنوں کے لیے کافی ہیں، اور ایک ہی بار آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، صرف ایک بار۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں اور سن لیں، ادب سے سن لیں، تو بھی یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ اعمال بتا رہا ہوں، خدا را ایک بار پڑھ لو۔ ان کی عظمتیں آپ لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں، میں نے بہت بار اپنی ویڈیو میں ذکر کری ہے کہ سورۃ الملک کی کیا فضیلت ہے۔ آج میں اس کی فضیلت بیان نہیں کر رہا، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اس سورت کے فائدے کیا ہیں، اور فائدہ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ وہ اللہ پاک سے جھگڑا کرے گی آپ کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور آپ کی مغفرت کا پروانہ لے کر ہی واپس آئے گی۔ اور ایک اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ جب عذاب والے فرشتے آپ کو عذاب دینے آئیں گے نا، یہ سورت بیچ میں آ جائے گی کہ اس نے مجھے پڑھا تھا۔ اللہ پاک سے میرا معاہدہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے مجھے ایک بار پڑھ لیا تو اس کو عذاب نہیں ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں، اپنا پرچہ دکھائیں گے کہ بھائی ہمیں تو مل گیا ہے وہاں سے الٹیمیٹم کہ اس کو عذاب دینا ہے۔ ان کو کہا جائے گا رک جا، تم ابھی داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ عذاب کے فرشتے چاروں طرف سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور ہر طرف سے وہ صورت کھڑی ہو جائے گی، اور پھر آخر کار وہ فرشتے کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ اللہ پاک سے پوچھ کر آ جائیں۔ پھر وہ صورت اللہ پاک سے جھگڑا کرے گی کہ تو نے مجھے اختیارات عطا کرے ہیں، وہ تو نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر تیرے پڑھنے والے کو میں اس کی بخشش نہیں کرتا تو میں تجھے قرآن سے نکال دوں گا۔ جب اتنے بڑے آپ نے کلمات کہہ دیے تو پھر کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جائے گی، اور جوش میں آنے کے بعد اس کا پروانہ آ جائے گا مغفرت کا۔ پھر وہ اس طرح سے جو قبر کا عذاب ہوگا اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں نور بھی بہت ہے، قبر میں اجالا ہوگا۔ ایک بار صرف پڑھ لیں، ایک بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگے گا، صرف ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جو ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ دعا کریں گے نا، جو آپ اللہ پاک سے مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا، آپ مانگتے چلے جائیں۔ یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شیطان چیخیں مارتا ہے، شیطان چیخیں مار کے روتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے پوری زندگی اپنی لگا دی ان لوگوں کو پریشان کرنے میں، گمراہ کرنے میں، اور آج یہ لوگ توبہ کر کے اللہ پاک سے صلح کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کو پھر دوبارہ اس درجے پر فائز فرما رہا ہے جس درجے پر پہلے اس کو فائز کرا تھا۔ تو اللہ والو، یہ خاص اعمال ہیں، یہ خاص دن ہیں، ان میں ضرور کریں، خود بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی کر سکیں۔ اللہ والو، دوسروں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ آپ اپنے دوستوں کے لیے آسانی کریں، رشتہ داروں کے لیے آسانی کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کسی اور سے چھپائیں گے تو یہ وظیفہ آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ میرے رب کا قانون ہے، تم دوسروں کے لیے آسانی کرو، میں تمہارے لیے آسانی کروں گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے بعد اس وظیفے پر عمل کرنے کی اور اس وظیفے کو ایک اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔